نارملی گھر پہ مہمان کوئی آتا ہے یا اجتماع میں علماء آتے ہیں، ایسوسیشنز میں کوئی گیسٹ آتا ہے تو اسے پھول دیتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں۔ اچھا، نارملی یہ سارے مہمان ٹریولر ہوتے ہیں، اس ملک کے تو نہیں ہوتے۔ اب یہ اتنا خوبصورت گلدستہ ہے، اچھے خاصے اس میں پیسے لگے ہوں گے، میں نے ہاتھ میں لیا اور ادھر رکھ دیا، اب یہ میرے کس کام کا ہے؟ ہم بعض اوقات ہزاروں روپے، اور آپ کے یہاں تو شاید لاکھوں وان بن جاتے ہوں گے، وہ پھولوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں، آپ بڑے پریکٹیکل ہیں، آپ اتنا خوبصورت ذہن رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تحفہ دینا ہی ہے تو ایسا تحفہ دو نا جو مہمان ساتھ لے جائے۔ اب اس کی جگہ مجھے کوئی کتاب تحفے میں دی جائے، میں پڑھوں گا تو بھی آپ کو ثواب، میں کسی کو دوں گا تو بھی آپ کو ثواب، اتنے ہی پیسوں کی تسبیحہ دے دی جائیں، میں پڑھوں گا پھر بھی ثواب، کسی کو دوں گا پھر بھی ثواب، ملٹیپلائی ہو گیا نا۔ آپ کے ساتھ جب تحفہ جاتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یار فلاں جگہ گیا تھا، مجھے یہ تحفہ ملا تھا، یہ تسبیح ملی تھی، یہ کتاب ملی تھی۔ لیکن ہزاروں روپے کے گلدستے ہار، یہ صرف یہاں نہیں، چونکہ میرا بیان ہو سکتا ہے لائیو سوشل میڈیا پہ جا رہا ہوں، پاکستان کے اندر، دنیا میں جہاں جاتے ہیں نا، سینکڑوں ہزاروں گلدستے ہار، وہ پھول برسائیں گے، اور وہ سارا خرچہ سیکنڈوں کے بعد کسی کام کا نہیں ہوتا، چند سیکنڈ لگتے ہیں، یہ ہار پہنا، یہ ہار اتار دیا، اور کبھی کبھی تو اتنے ہار پہنا دیتے ہیں کہ بندہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں یار یہ ہزاروں روپے کے ہار کس کام کے؟ اس کی جگہ اگر کتابیں ہوں، تسبیحات ہوں، اور بھی کوئی ایسا تحفہ ہو جو ساتھ جائے، اور اگر ثواب کی نیت ہو تو ایسا ہی تحفہ بندہ دے کہ بھائی ملٹی پلائی آف گڈ ڈیڈ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں گریس گیا تھا، یونان، پہلی بار گیا تھا، ماشاءاللہ میں پہلے تو حیران ہو گیا کہ ایئرپورٹ پر اتنے لوگ آئے کہ مجھے تو یقین نہیں ہے میں یورپ میں آیا ہوں یا کہیں گجرانوالا میں آیا ہوں۔ تو بہت بڑی تعداد میں اسلام آ گئے سارے، اچھا سب کے ہاتھ میں ایک ایک گلدستہ، اتنے گلدستے دیے مجھے کہ میری گاڑی بھر گئی۔ اچھا پھر فیضان مدینہ پہنچا تو وہاں الگ لائن لگی ہوئی تھی، وہاں الگ گلدستے لے کے، یعنی شاید کوئی تحریک چلی تھی کہ آج سب نے عبدالحبیب آ رہے ہیں، ان کو سب نے ایک ایک گلدستہ دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید 100-200 گلدستے یورپ میں، اب ایک ایک گلدستہ اگر 5-10 یورو کا بھی ہوگا تو کتنے پیسے۔ میں تو بیان شروع کرنے سے پہلے سب کو بٹھایا، میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ گلدستے کس کام کے؟ سارے کے سارے میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے دیے میں نے رکھ دیے، اس کی جگہ مجھے آپ کتابیں دیتے۔ اچھا انہوں نے اتنا پازیٹیو لیا اس میسج کو کہ میں 1-1.5 سال بعد پھر گریس گیا، میں تو بھول گیا تھا، ایئرپورٹ پہ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی باتیں، ہر بندے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اچھا اتنی کتابیں جمع ہو گئی، میری گاڑی بھر گئی کتابوں سے۔ اچھا میں نے کیا کیا، الحمدللہ اجتماع ختم ہوا، ساری کتابیں منگوائی، اسلامی بھائی لائن لگا کے ملاقات کرتے گئے، سب کو ایک ایک کتاب تحفے میں دی، تو وہ کتابیں ماشاءاللہ گھروں میں پہنچی، علم دین پہنچا، فائدہ ہوا نا۔ تو یہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ اتنی پیاری ایگزامپلز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا تحفہ ہے کہ جس کا فائدہ بھی زیادہ ہو، ثواب بھی ہو، اور اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہو نا۔ تو امید ہے کہ آئندہ، یہ تو ماشاءاللہ سیریا کے بچے بڑے پیارا پھول لائے، اللہ ان کو پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا پھول کا تحفہ دینا منع ہے، جائز ہے، لیکن اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے کسی کو دیا، اس کے کس کام کا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ امید ہے آئندہ آپ اس کو پازیٹیو لیں گے انشاءاللہ، اور یہ اس بات کو بھی آگے ہمیں بڑھانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کمہے میں، فیضان مدینہ کمہے میں ہم موجود ہیں۔ ویکلی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور مجھے اس فیضان مدینہ سے بڑی یادگار یادیں وابستہ ہے۔ آج سے تقریباً 13 سال پہلے، 2012 میں، اب تو تقریباً 14 سال ہونے والے ہیں، الحمدللہ سردیوں کے ہی دن تھے، تو میرا خیال ہے شاید یہ اب 14 سال ہونے والے ہوں گے۔ تو ہم یہاں حاضر ہوئے تھے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا عمران اتاری صاحب بھی ساتھ تھے، اور اس فیضان مدینہ کا افتتاح تھا، اور اس وقت بھی دل بڑا خوش ہوا تھا کہ جب اتنی عالی شان عمارت ہم نے کوریا میں دیکھی کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بنائی، اور آج ماشاءاللہ 13-14 سال بعد پھر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس کو سجانے والے، بنانے والے، کوششیں کرنے والے
سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ بنانے والے تو دنیا سے چلے جائیں گے، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے، عبادتیں ہوتی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ ان بنانے والوں کو، کوششیں کرنے والوں کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ جنت میں گھر بنانے کا ایک بڑا پیارا موقع ہے۔ تو ہمیں جب بھی پتہ چلے کہ دعوت اسلامی والے دنیا میں کہیں بھی مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، تو آگے بڑھ کے حصہ ملائیں۔ انشاءاللہ میرا حصہ میرے ماں باپ کے نام پر میں ڈال دوں، تاکہ انشاءاللہ یہ سجدے ہوتے رہیں اور ان نیکیوں میں مجھے بھی اجر ملتا رہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ون لائنر، ایک بڑی شارٹ سی حدیث ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جو انعام ہے نا، اگر آپ وہ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کہ محشر کا دن، ڈے آف ججمنٹ، مشکل ترین دن، اس دن کون سی ہستی ہوگی جو ان مشکلوں میں کام آنے والی ہوگی؟ ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، حضور آپ کے پاس تو انبیاء، صدیقین اور بڑے بڑی شخصیات کا جھرمٹ ہوگا، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی پاک نے اپنا ایڈریس پتہ ہے کیا بتایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، مجھے 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تلاش کر لینا۔ پہلے دیکھنا، میں حوض کوثر پر اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہا ہوں۔ اگر وہاں نہ پاؤ تو پھر ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط سے پار لگا رہا ہوں۔ اگر وہاں نہ پاؤ تو میزان عمل پر آ جانا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، گناہگاروں کے پلڑے ہلکے ہو رہے ہوں گے، اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑوں کو بھاری کر رہا ہوں۔ کہ حضور ان 3 مقامات میں سے اگر کہیں نہ پاؤں، تو فرمایا نہیں، ان 3 کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے۔ ذرا سوچئے کہ محشر کا دن ہوگا، اللہ کے حبیب ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام، نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، مگر میرے آقا فرماتے میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروں۔ اتنی فکر ہوگی ہماری، نبی پاک کو اپنی کوئی فکر نہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر فکر کیا ہوگی کہ میری امتی پریشان نہ ہو جائے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ان کو اپنا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، نبی پاک اس طرح امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، یعنی ایسی کیفیت ہوگی نبی پاک کی۔ اب ہم جیسا بندہ سوچے کہ یار میرے تو گناہ بھی زیادہ ہے، حالت بری ہے، قیامت کے دن نکلوں گا کیسے، گرمی الگ لگ رہی ہوگی، حساب کتاب کی ٹینشن الگ، پل صراط سے پار ہونا الگ مسئلہ، یہ تمام مشکلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ تو پتا چلتا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else, one and only رسول پاک ہے کہ جن کی رسائی ہے، جن کی سنی جائے گی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، یعنی آقا کی رسائی ہے تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اب اتنے بڑے کراؤڈ میں نبی پاک کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ اس کو ذرا دنیاوی اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، لیکن اگر یہی اجتماع کسی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہوتا اور 50,000 لوگ ہوتے اور 50,000 لوگ چاہتے کسی ایک بندے سے ملاقات کرنا، پاسبل ہے؟ ایک بندہ 50,000 لوگوں سے کیسے ملے گا؟ بگدڑ مچ جائے گی، مشکل ہو جائے گا۔ 40-50,000 لوگ جمع ہو جائیں تو کسی ایک بندے سے ملنا مشکل، قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ ٹرائی ٹو امیجن۔ جنہوں نے حج کیا ہے نا،
وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. اور تھوڑی پنجابی بھی کہتے ہیں نا, حج کر کے لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے کس کو ہے, پبلک کہتے کس کو ہے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ ہوں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی مخلوق, 25-30 لاکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے. اس وقت دنیا میں 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں. 800 کروڑ, یہ تو سارے ہی ہوں گے نا. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آنے, قیامت صرف مسلمانوں پہ تھوڑی ہوگی, ساری مخلوق ہوگی نا. اربوں خربوں لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن سچ اے ہیوج کراؤڈ. اور ان تمام کراؤڈ میں ہمیں کس کی تلاش ہوگی؟ اے ہائے میرے آقا کا دیدار ہو جائے, ان کے قریب پہنچ جاؤں, ان سے شفاعت کی خیرات لے لوں. سچ اے بگ ٹاسک, بہت مشکل مرحلہ ہوگا نا. کیسے ڈھونڈوں گا انہیں؟ ہاں چلو, ڈھونڈنے کی بات ہوئی ہے تو ایک اور ایمان افروز بات بتاتا ہوں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا, ایک بڑا جھنڈا ہوگا, اور وہ جھنڈا نبی پاک حضرت مولا علی کو عطا فرمائے. اچھا وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ 1000 میل لمبا. میں سوچتا رہا یہ جھنڈا جو یہ کام کیا کرے گا. آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب اپنا خیمہ ڈھونڈنا ہوتا ہے نا تو بڑا سا ایک بلون لگا دیتے ہیں خیمے والے. وہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ یلو بلون جو ہے نا یہ ایشیا والوں کا ہے, یہ گرین کلر کا فلیگ جو ہے نا یہ ہمارا خیمہ یہاں پر ہے, کیونکہ کراؤڈ کے اندر کوئی اونچی چیز نظر آتی ہے. میں نے کئی بار مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام میں یہ شعر پڑھا تھا, یہ سنا تھا. سمجھ جب آیا جب یہ حدیث پڑھی, وہ کیا ہے, وہ شعر یہ ہے, مقام خسرو دی دور کے غلاموں. نبی پاک کا کہاں ہے میرے آقا وہ مقام کیسے پتہ چلے گا جو غلام دور ہوں گے؟ مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. میرے آقا کا وہ جو پرچم ہے نا وہ غلاموں کو دور سے بتا دے گا چلو چلو نبی پاک وہاں ہیں. اب ذرا عشق والی بات سن لو, قیامت کے دن بھی پرچم والوں کو پتا چلے گا کہ پرچم کہاں ہے. ارے جو یہاں نبی پاک کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں انہیں فوراً پتا چل جائے گا کہ جناب یہ جو پرچم ہے یہی میرے آقا موجود ہوں گے. لیکن اس کے باوجود who will be able to be closest to رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اتنا بڑا کراؤڈ, اربوں مسلمان سب چاہیں گے نبی پاک کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ جب بڑا کراؤڈ ہو اور سب کسی ایک سے ملنا چاہتے ہوں تو وہ پرسنالٹی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے کس سے ملنا ہے, کس کیٹیگری سے ملنا ہے, کس کو قریب آنے دینا ہے. تو گویا سرکار دو عالم علیہ السلام نے گیٹ پاس عطا فرمایا ہے. اب دوبارہ حدیث سنو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک سبحان اللہ کیا کمال کی نعمت ہے. آقا فرماتے ہیں بے شک بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں. the more درود the more closest to رسول پاک علیہ السلام, زیادہ قریب ہو جاؤ گے. میں آپ کو ایک امیجینیشن دیتا ہوں, ایک تصور دیتا ہوں, کبھی کوشش کیجئے گا ہاتھ میں تسبیح لے کر پیدل چل رہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور درود پاک پڑھ رہے, اور تصور یہ کریں کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا قیامت کا میدان ہے اور اتنے قدم میں اپنے آقا کے قریب ہو رہا ہوں. اب بلیو کریں آپ کو تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ اور پڑھ لوں تاکہ اور قریب ہو جاؤں, اور پڑھ لوں تاکہ اور قریب ہو جاؤں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس وظیفے کو پکڑ لیجیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا وظیفہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج موبائل پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے, آج ہمارے پاس ٹی وی پر سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے, ٹائم نہیں تو درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم. حالانکہ یقین کریں جتنے پرابلمز ہیں نا ہمارے, ہر پرابلم کا حل ہے درود پاک. شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ نا, کو وظیفہ بتا دیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج نیت کر لیں, میں بھی نیت کروں, رجب کا مہینہ ہے, اگلا مہینہ شعبان کا, پھر رمضان کا, کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے, محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کے مہینے میں میرے آقا بڑی پیاری دعا فرماتے, آئیے مل کر اس دعا کو پڑھ بھی لیں, کوشش کریں یاد بھی کر لیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں
برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. آمین. کیا پیاری دعا ہے. رجب میں برکت ملے، شعبان میں برکت ملے اور رمضان نصیب ہو جائے. اس میں رمضان سے محبت بھی جھلکتی ہے. یہ جو مہینہ ہے نا رجب، ایکچولی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے آقا فرماتے ہیں، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ نور کی سیڑھیاں ہیں. ہم اب رجب میں داخل ہو گئے نا، اب سمجھ لیں بس یہ برکتوں والے مہینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اپنے روٹین کو چینج کریں، اپنے اعمال کو بدلیں. اگر گناہوں کی عادت ہے تو توبہ کریں، نمازوں میں سستی ہے تو آ جائیں مسجد کی طرف، کیونکہ اب یہ 2-3 مہینے بڑے کرم والے، بڑی رحمت والے ہیں. اللہ ہمارے بزرگان دین تو ان دنوں اپنے کام سمیٹنا شروع کر دیتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی، اور رمضان میں تو سب کاموں سے فارغ ہو کے پھر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. مگر کیا میری اور آپ کی روٹین میں کوئی فرق آیا؟ اللہ کا مہینہ آ گیا. اور رجب کی تو ایبریویشن کتنی پیاری علماء بیان کرتے ہیں. رجب کے 3 حرف ہیں نا، را، جیم اور با. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے بندے کے جرم، اور با سے مراد ہے بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. یہ تو توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی نے بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں. کیا خوبصورت بات کہتے ہیں جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائی، اب بس تیار ہو جائیں. جو دن ہیں آپ کے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں موسم بھی اتنا ٹھنڈا ہے، رجب کے روزے رکھیں. اس کی فضیلت انشاءاللہ آپ آگے جا کے سنیں گے. یہ تو روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا، درود پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا مہینہ. اللہ ان مہینوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول دینے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، ہماری صحت کے لیے بھی بڑا کام آئے گا. آج کل تو بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا یونیک ٹاپک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ ہے. حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مگر جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا نا، ایمان قبول کیا تھا، اس وقت کا ایک واقعہ ہے. مسند ابن ابی شیبہ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جہجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. رات کا وقت تھا، ابھی انہوں نے اسلام کی تعلیمات سن کر ایمان قبول کرنا تھا. چنانچہ رات کو ان کی مہمان نوازی کی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک ایک مہمان اپنے ساتھ لے جائیں. اور حضرت جہجہ غفاری کی قسمت دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. یعنی صحابہ کرام کی ایثار دیکھیں کہ بعض اوقات صحابہ کرام کے گھر میں بھی کچھ کھانا نہیں ہوتا تھا. مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک مہمان آیا اور پیارے آقا نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کو ساتھ لے جائے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ لے گئے. گھر پہ فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ پوچھ لیتے کھانا ہے کہ نہیں. گھر پہ لے گئے مہمان کو. جب مہمان کو گھر لے گئے تو زوجہ سے کہا کہ نبی پاک کا مہمان لایا ہوں. کہا گھر پہ کچھ ہے کھانے کو؟ کھانا تو کہا تھوڑا سا ہی ہے، بچوں کے لیے ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، مہمان کو دسترخوان پہ میں بٹھاؤں گا، کسی طریقے سے کھانا رکھ کے چراغ گل کر دینا، ہم ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے. نبی پاک کا مہمان جو پیٹ بھر کے کھا لے. کیسا ایثار تھا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا اور اللہ اکبر چراغ بند کر دیا گیا. مہمان کھاتا رہا، سارے گھر والے ویسے ہی ہاتھ چلاتے رہے. صبح ہوئی، اللہ اکبر، نبی پاک کی بارگاہ میں گئے. پیارے آقا کو انہوں نے جا کر نہیں بتایا کہ کیسی مہمان نوازی کی ہے. میرے آقا فرماتے اللہ کو فلاں فلاں کی مہمانی بڑی پسند آئی ہے، کہ جنہوں نے خود بھوکے رہ کر اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی صحابی رسول کے سبحان اللہ اس مہمان نوازی. مگر یہ تھے ہمارے صحابہ، اور یہ تھی ان کی مہمان نوازی، یہ تھا ایثار کا جذبہ. اور یاد رکھیے خوش نصیب ہے وہ جس کے پاس مہمان آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تحفہ پیش کرتا ہے، تحفہ عطا فرماتا ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ تحفہ کیا ہے؟
فرمایا اس کے گھر مہمان آتا ہے، آقا فرماتے مہمان آتا تو اپنا رزق لے کر ہے، جاتا ہے تو میزبان کی گناہ لے کر چلا جاتا ہے، اس کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ تو مہمان نوازی یہ بڑی نیکی ہے، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر پہ مہمان آ جائے تو پھر اس کو انجوائے کریں، یہ اللہ نے نعمت بھیجی ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور ہمارے اسلاف تو خود بھوکے رہتے، اپنے مہمان کی خدمت کیا کرتے۔ تو بہرحال اب حضرت جعجع غفاری کی نصیب دیکھیں کہ نبی پاک اپنے گھر لے گئے، اب ایمان انہوں نے نہیں قبول کیا تھا۔ اب کیا ہوا، بکری کا دودھ، ایک بکری کا دودھ نکالا گیا اور آپ کو پیش کیا گیا، وہ دودھ پی گئے۔ اب دوسری بکری کا دودھ نکالا، وہ بھی پی گئے۔ یوں کرتے کرتے 7 بکریوں کا دودھ نکالا، جعجع غفاری 7 بکریوں کا دودھ پی گئے۔ کھانا لایا گیا، وہ سارا کھانا بھی کھا گئے۔ اب جبکہ سارا کھانا وہ کھا گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات بھوکی گزاری، نبی پاک نے کھانا نہیں کھایا۔ اگلا دن ہوا، نبی پاک نے سب قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، تعلیمات دی، اللہ اکبر، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت جعجع غفاری بھی مسلمان ہو گئے۔ رات ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ صحابہ سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ، آج بھی مہمان بناؤ۔ حضرت جعجع غفاری کو پھر نبی پاک اپنے گھر لے آئے۔ اب ایک بکری کا دودھ دیا گیا تو حضرت جعجع غفاری نے پی لیا، دوسری بکری کا دودھ دیا کہ بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خادمہ تھی کہتی یا رسول اللہ یہ کل والا ہی مہمان نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ تو کل والے مہمان کا، حضور کل تو 7 بکریوں کا دودھ بھی پورا نہ ہوا، کھانا بھی یہ سارا کھا گئے، آج ایک بکری کے دودھ سے ان کا پیٹ بھر گیا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کل کافر کی آنت سے کھایا تھا، بے شک آج اس نے مومن کی آنت سے کھایا ہے۔ کافر 7 آنت سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے۔ اب اس کی تفسیر سمجھنی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مراد نہیں کہ مسلمان کی 1 اور کافر کی 7 آنتیں ہوتی ہیں، ہر شخص کی آنتیں 7 ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ کھانا یہ کافر کا طریقہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اس جیسی ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں منافق یا کافر کی کھانے کی حرص مومن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھانے کے خیال میں گم رہنا، کھانے کے لیے ہی جینا۔ کچھ لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہے، بھائی ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں۔ بھائی کھایا جاتا ہے جینے کے لیے، نہ کہ جیا جاتا ہے کھانے کے لیے۔ کھانے کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی، بات کرو بھائی کیا کر رہے تھے، کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا کہاں جا رہے ہو، کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ کب آؤ گے، کھانا کھا کر آؤں گا۔ اچھا کب جاؤ گے، کھانا کھا کے جاؤں۔ یعنی ہر معاملے میں کھانا ہی کھانا ہے، زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں۔ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مومن وہ اتنا کھاتا ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا۔ آپ آگے سنیں گے کہ نبی پاک کا انداز کیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا نا، آج کا بیان جہاں ہمیں قرآن و سنت سکھائے گا وہاں ہماری صحت کے مدنی پھول بھی ہمیں ملنے۔ غور سے سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ کم کھانا مومن کی نشانی ہے اور زیادہ کھانا یہ غیر مسلموں کی علامت ہے۔ اتنا فوڈ کلچر ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ۔ اب تو کوئی بھی بزنس چلے نہ چلے، دنیا کے ہر ملک میں ریسٹورینٹ اور فوڈ اور فاسٹ فوڈ یہ چل ہی رہے ہیں اور سب کا ایک ہی کام لگتا ہے۔ پچھلے دنوں میں یو کے گیا تو میں یو کے کی سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا کہ اگر 25 دکانیں ہیں تو اس میں سے 20 دکانیں کھانے پینے کی ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے دنیا میں کسی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، بس کھانا ہے پینا ہے اور یہی زندگی کا مین مقصد ہے۔ اور ان کی دکانیں اس لیے چل رہی ہیں کہ گھر کا کھانا اچھا لگتا ہی نہیں ہے، ہر کسی کو آؤٹ ڈور سے ہی کھانا ہے یا فون کر کے منگوانا ہے، اور اس میں جو صحت کی بربادی ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام غزالی فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، ایکچولی آپ کا اور میرا کھانے کے ساتھ انٹریکشن کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے، وہ ہرگز کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہاں ڈاکٹر سے بچنا ہے نا تو ایک فارمولا بنا لے، بھوک لگی ہو تو کھانا ہے، ہر وقت نہیں کھانا ہے۔ یا دوست نے کہہ دیا اس لیے کھانا ہے، اس کے گھر چلا گیا اس لیے کھانا ہے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ مہمانوں کا بھی خیال رکھ لے بھائی، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر 4 گھروں سے ہو کر آیا تو اس کے پاس ایک ہی پیٹ ہے۔ ہمارا جو حال ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے گھر جائیں، جب بھی اجازت تھوڑا کھا لیں۔ اب تھوڑا کہاں سے کھائیں، پہلے 2 جگہ کھا کے آئیں۔ اچھا وہ زیادہ کھا کر اپنی صحت بھی خراب کرنی ہے۔ کیا پیارا امام غزالی نے مدنی پھول دیا کہ جب تک بھوک نہیں لگی کھانا نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں۔ اچھا اب تو دوستوں میں ایک جملہ مشہور ہے، بھوکے پیٹ کھایا تو کیا کھایا،
کمال تو یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا تو کھایا، او بھائی کمال نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ صحت کو خراب کرنے والا کام ہے۔ کیا فرمایا؟ بھوک لگی ہے تو کھانا کھائے، اور ابھی بھوک باقی ہے، ایسا نہیں اتنا کھا لیا کہ اب کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا، ابھی بھوک باقی اور ہاتھ کھینچ لیا تو انشاءاللہ طبیب کی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ فرمایا کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب لفظ اسراف کئی بار سنا ہے، اب اسراف کی آج بڑی یونیک تعریف آپ سنیں گے۔ ایکچولی واٹ از دا میننگ آف اسراف؟ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اسراف کی بہت ساری تفسیریں، مثلا حلال چیزوں کو حرام جاننا، یہ بھی اسراف ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، حلال کو بھی حرام کر دینا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ نہیں، حلال کو حرام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حلال کو حرام جاننا یہ بھی اسراف۔ نمبر 2، حرام چیزوں کو استعمال کرنا، یہ بھی اسراف ہے، حرام کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہم نے۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ کھانا یا پینا یا پہننا، یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 4، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا، یہ بھی اسراف ہے۔ نمبر 5، دن اور رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ نقصان دہ مضر چیزیں کھانا جو صحت کے لیے خراب ہے، کئی ایسی چیزیں جو لوگ پتہ ہے خراب ہے، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، پتہ ہے یہ طبی صحت کو خراب کر دے گی۔ اچھا اب سگریٹ کی بھی الگ الگ قسمیں آ گئی ہیں، معاذ اللہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ کی صحت کو، حرام تو پہلے ہی منع ہو گیا، حلال ہیں مگر پتہ ہے یہ میری صحت کو برباد کر دیں گی، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر فرمایا گناہ کرنے کے لیے کھانا، اللہ اکبر، اس لیے کھا رہا ہوں کہ کچھ گناہ کا کام کرنا ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی اسراف۔ اچھے کھانے پینے، اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا، ایسا عادی بننا کہ معمولی چیز کھا بھی نہ سکے، فرمایا یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی ایسی عادت ہو گئی کہ نہیں جناب سادہ کھانا ہی نہیں کھا سکتا میں، نہیں، اپنی عادت میں سادہ کھانا بھی رکھنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا چاہیے، تاکہ ایسی عادت نہ ہو جائے کہ جناب دیکھیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، کیا پتہ کبھی ایسے دن آ جائے کہ آپ کو اعلیٰ کھانے نہ ملے، آپ کی نہ سبزی کی عادت، نہ دال کی عادت، نہ سادہ کھانے کی عادت، ویسی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایک طرف تو نبی پاک کی نعتیں سنتے ہیں، آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ کے حبیب ہیں اور سادہ زندگی کیسی ہے، اور ہم ہیں کہ ہماری اگر زندگی سادہ ہے تو اس میں تکلیف میں رو رہے ہیں، اللہ کب پیسے دے گا ہم بھی لگژری لائف گزارے ہیں۔ علماء نے بڑی زبردست ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو اختیار کیا نا، فقر، غربت، فاقہ، یہ اختیاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی نبی پاک کی زندگی ایسی تھی، پیارے آقا کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزاریں، چاہیں تو بندوں والی زندگی گزاریں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیری بندگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ نعمتیں مجھے آخرت میں عطا فرما دے۔ یعنی آپ کو اختیار تھا، پیارے آقا خود فرماتے میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے، ارے میرے آقا کے دستر پر روز جنت کی نعمتیں آ سکتی تھی، مگر آپ نے یہ کھانا کیوں اختیار فرمایا؟ علماء نے اس پر بھی بڑی پیاری مثال دی، اب دیکھیں غور سے سنیے گا۔ نبی پاک کے امتیوں میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ اگر میرے آقا بہترین کھانے کھاتے، شاندار لباس پہنتے، بہت قیمتی خوشبو لگاتے، بڑی مہنگی سواری استعمال کرتے، تو جو امیر امتی ہوتے وہ تو بڑے مزے سے عمل کر لیتے، غریب امتی کہاں جاتا؟ وہ تو روتا رہتا کہ کاش پیسے ہوتے، میں بھی سنت پر عمل کرتا، مہنگا بستر لیتا، مہنگی سواری لیتا، مہنگے کھانے کھاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے جانتے بوجھتے فقر والی، سادگی والی زندگی اختیار کی کہ غریب امتی اگر سادہ کھائے تو اسے یاد آ جائے میرے آقا بھی سادہ کھاتے تھے، کسی ایک ٹائم کھانا نہ کھائے تو اسے پتہ چلے کہ میرے آقا فاقہ کیا کرتے تھے، لباس کمزور سا سادہ سا لباس پہنا ہے تو تسلی ہو جائے کہ نبی پاک کے لباس میں تو پیبند لگے ہوتے تھے، اسے آسانی سے سنت پر عمل کر لے۔ اور کسی امیر نے سنت پر عمل کرنا ہے
تو وہ سادگی اختیار کر کے وہ بھی سنت پر عمل کر سکے. تو سبحان اللہ، یہ نبی پاک کا انداز. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک کا فرمان سنیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمدہ غذائیں تو کھاتے ہیں، اس میں حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کرتے ہیں، جو عمدہ غذائیں تو کھاتے ہیں مگر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ نے نعمتیں تو بہت دی ہیں مگر نہ نماز کا خیال ہے نہ جناب شکر ہے. سنیے میرے آقا فرماتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں مگر قیامت کے دن وہ بھوکے ننگے ہوں گے. یہ کیسی حدیث ہے؟ ڈرانے کے لیے کافی ہے. وہ لوگ جن کے بستر نرم ہیں، وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، جو جی چاہتا ہے کھا لیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، وہ غور کریں کہیں ایسا نہ ہو یہاں تو سب کچھ ہے، کہیں وہاں کچھ بھی نہ ہو. میں ایک جملہ بعض اوقات بزنس مین سے جب ملنے جاتا ہوں، مالداروں سے ملتا ہوں، تو ایک جملہ ان کو عرض کرتا ہوں. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بہترین بستر دیے ہیں، بہترین گھر دیے ہیں، بہترین کھانا دیا ہے، اسے زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میری قبر بھی بہترین ہو جائے. کیونکہ ہم سے تو کمزوری ہمارا تکیہ مطلب کا نہ ہو تو نیند نہیں آتی. ایک دن ہیٹر کام نہ کرے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اپنی مطلب کا کھانا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. بتاؤ اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا کریں گے؟ ارے جس کی اتنی آسائش والی لائف ہے، اب اس کو زیادہ فکر کرنی ہے کہ کہیں میری قبر میں مجھے مار نہ پڑے، وہاں مشکل نہ ہو. میری قبر بھی لگژری ہونی چاہیے. میں اور آپ 4-5 دن کے لیے کہیں جاتے ہیں، آپ بھی ٹریول کرتے ہوں گے، میں بھی ٹریول کرتا ہوں. ہم ٹریول سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ یار 5 دن کے لیے جا رہا ہوں، کہاں ٹھہروں گا؟ پہلا کوسچن. ہوٹل کون سا ہوگا؟ دوسرا کوسچن، ہوٹل کی ریویو پڑھو یار، اچھا بھی ہے کہ نہیں، واش روم کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، بریک فاسٹ کیسا ہے. کمال ہے یار، 4-5 دن کے لیے جانا ہے، اس 4-5 دن کے لیے ہوٹل کی کیٹیگری چیک ہو رہی ہے، کمرے ٹھیک ہے کہ نہیں، سہولت ٹھیک ہے کہ نہیں، سردی ہے تو ہیٹر ہوگا کہ نہیں، گرم پانی ہوگا کہ نہیں. یار 4-5 دن کے لیے اتنی تیاری. اور جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے، کبھی سوچا کہ وہاں بستر کیسا ہوگا، موسم کیسا ہوگا، ہوا ہوگی کہ نہیں، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کا عذاب ہوگا؟ Who cares؟ کس نے بات کی، کس نے سوچا؟ آج دنیا کی نعمتوں میں گم ہو کر کہیں آخرت کی بربادی اپنا مقدر نہ بنا لینا. اللہ نے اگر نوازا ہے تو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ اے مولا ادھر نوازا ہے ادھر محروم نہ کر دیجیے، اے اللہ ادھر بھی عطا کرنا. ایک اور حدیث، غریب اگر میرا کوئی بھائی یہاں سن رہا ہے یہاں یا مجھے لائیو سن رہا ہے، جو پریشان ہے، جو قرضے میں ہے، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، جو بے روزگار ہے، سنیں ان کے لیے بڑا دلاسا ہے. اور جس کو اللہ نے نوازا ہے نا اس کو ڈر جانا چاہیے. حدیث پاک کیا ہے سنیے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، بڑی گہری بات ہے، ذرا سمجھو، دوبارہ سنو. جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب میرا وہ غریب بھائی سوچے جس کو پیسے تھوڑے ملے ہیں، جس کو گھر اپنا نہیں ملا، جو قرضے میں ہے، جو مشکل میں ہے، اگر راضی رہو گے، پرابلم یہ ہے اللہ نے دیا تھوڑا ہے، راضی پھر بھی تو نہیں ہے نا. کنڈیشن کیا ہے؟ تھوڑے دیے پر راضی رہنا ہے کہ اللہ جو نے جو دیا میں راضی. ادھر سے کیا فرمایا گیا؟ پھر اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، خدا کی قسم مہنگا نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں نہ ملیں، تھوڑی ملے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے نا اور مجھے بلا حساب جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں. لیکن اسی روایت کو ذرا اپوزٹ طریقے سے اب سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس کو تھوڑا ملا وہ راضی ہو کے جنت میں چلا گیا، جس کو زیادہ ملا اور اس سے مانگا گیا کہ بتاؤ اب تمہارا عمل کہاں ہے، تجھے تو میں نے کروڑوں سے اچھا بنایا تھا، تجھے تو مہینے کے آخر میں کھانے پینے کی پرابلم نہیں تھی، تجھے تو کوئی بڑی بیماری نہ دی تھی، تیرے پاس تو پیسے مہینے کے آخر میں بچ جاتے تھے. کروڑوں بندے وہ تھے جن کو تو کھانے کے لیے بھی نہیں دیا تھا. جب تجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو بتا پھر تیرا بڑا عمل کہاں ہے، تیری نمازیں کہاں ہیں، تیرے روزے کہاں ہیں، تیری ریاضتیں کہاں ہیں. اس دن میں تو مارا جاؤں گا، مجھے تو میرے رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کو تنخواہ دینے والا بنایا ہے، ہم سے کئی وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد پیسے بچتے ہیں، گھر بھجواتے ہیں. ارے جس کو ایسا بنایا پھر بھی وہ نمازیں قضا کرے،
جس کو ایسا بنایا وہ پھر بھی شراب پیے، جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ حرام کاری کرے، وہ بدکاری کے اڈوں پر جائے، وہ اللہ کو ناراض کرے. یہ عقل مندی نہیں ہے. دنیا کا بھی دستور ہے، مجھے دنیا میں کوئی تحفہ دے میں اسے راضی کرتا ہوں، اس کو خوش کرتا ہوں. آپ کا باس ہو کوئی جہاں آپ جاب کرتے ہو، اور وہ جاب آپ کو باس بلائے اور آ کر کہے کہ جناب آج سے میں آپ کی تنخواہ ڈبل کر رہا ہوں، کیا کرو گے؟ شکریہ کرو گے نا، تھینک یو کہو گے. وہ ناراض نہ ہو، یار بڑا کمال کا بندہ ہے، میرے تنخواہ بڑھا دی، مجھے سپورٹ کیا. دنیا میں کوئی ایک تحفہ دے میں اس کو خوش کرتا ہوں، شکریہ کہتا ہوں، ناراض نہیں کرتا ہوں. جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے رب نواز رہا ہے، اس کو ناراض کروں گا؟ وہ عطائیں دے رہا ہے. بڑی عجیب بات ہے. شیطان کا وار دیکھیں. ہم جب غریب تھے، جب تھوڑے پیسے تھے، جب تھوڑے وسائل تھے، کئی لوگ اس وقت زیادہ اللہ کے قریب تھے. نمازیں تھیں، روزے تھے، ذکر تھا، قرآن تھا. جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی گئیں، جیسے جیسے ویزے بڑھتے گئے، جیسے جیسے بیرون ملک جاتے گئے، جیسے جیسے پیسے بڑھتے گئے، عقل کیا کہتی ہے؟ جو دے رہا ہے اس کے اور قریب ہو جاتا، اس کو اور راضی کرتا. مگر کیا ہو رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھا رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں. یہ حدیث دوبارہ سن لو. اے میرے غریب اسلامی بھائیوں، اے وہ لوگوں جو تکلیف میں ہو، یہ روایت یاد کر لو اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، تم نقصان میں نہیں. یہ روایت کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. راضی رہنا. ہاں ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم راضی نہیں رہتے. ہم مشکل میں بھی راضی نہیں ہیں، ہم سکون میں بھی راضی نہیں ہیں، ہمیں اور چاہیے. بات بڑی گہری کرنے جا رہا ہوں، مگر جب سے پڑھی ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آ گیا ہے. ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں اس حال میں رکھ جس حال میں راضی. ہم اللہ سے کنڈیشن کرتے ہیں، اے اللہ بیماری دور کر دے، اے اللہ روزی میں برکت دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، ویزا دے دے. ہم اللہ سے اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں نا. میں یہ چاہتا ہوں اللہ وہ دے دے. کہتے عام مسلمان اللہ سے وہ حال مانگتا ہے جس حال میں بندہ راضی. کہتے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. ہاں اگر اللہ اس حال میں راضی نہ کہ میں تکلیف میں ہوں تو میں اس میں بھی راضی. میرا رب چاہتا ہے کہ میں کسی پریشانی میں رہوں، اگر میرے رب کی رضا ہے میں اس میں راضی. جس دن آپ نے یہ لذت حاصل کر لی نا، بابا بلے شاہ کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنو چلے پاواں. ارے میں نے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہوگا نا. آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. آپ کو پتا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 18-20 سال. He was not that much old. ینگ، ایک جوان لڑکا ہے، جوان نوجوان ہے. جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آئے تھے. آپ آرڈر کریں، ہوا کا فرشتہ آیا، ہوا چلا کر آگ بجھا دیتا ہوں. بارش کا فرشتہ آیا، آرڈر کرے، بارش برسا کر آگ بجھا دیتا ہوں. مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے، مخلوق نے اللہ سے کہا ہے اللہ تیرے خلیل کو، تیرے دوست کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ اگر آج یہ جل گئے تو تیرا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. اللہ نے فرمایا وہ میرا خلیل ہے، جب اس نے مجھے مدد کے لیے پکارنا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کا کارساز ہوں. اب بالکل جب آگ میں ڈالے جانے کا موقع آ گیا نا تو جبریل امین آ گئے، فرشتوں کے سردار. کہتے اے ابراہیم اب اللہ سے تو مانگ لینا، اب ہم سے نہیں مانگ رہے، ہم سے مدد نہیں لے رہے، اب اللہ سے تو کہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا جواب سنو. کہتے ہیں رب دیکھ رہا ہے نا، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا، اور اگر وہ راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار. ہائے ہائے ہائے. اللہ حضرت ابراہیم کے اس توکل کا ذرہ عطا فرما دے. ہم اللہ سے کبھی تو کہے، کبھی زندگی میں ایک بار تو کہے کہ مولا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیری ہر عطا پر راضی ہوں، میں اپنے ہر حال میں راضی ہوں. تو جس حال میں رکھ رہا مالک، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. یہ کبھی کر کے تو دیکھو.
ہم تو اللہ سے کہتے نہیں اللہ یہ حال ٹھیک نہیں ہے جو تو نے دیا، چینج کر دے، بدل دے. ہم اللہ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں. اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ سے کہتے مولا جس حال میں تو نے رکھا اس حال میں میں راضی. اللہ کرے کہ اس کا ذرہ عطا ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم پر اس آگ اللہ نے پھر کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کو تنہا چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے کہا نا اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے بچایا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا ڈائریکٹلی، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. حضرت ابراہیم اس آگ میں جاتے ہیں. آگ کتنی بڑی تھی، کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. اللہ اکبر. نمرود اپنے محل کی چھت پر جا کر روز دیکھتا تھا کہ آج کیا حال ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا آج کیا حال ہوا ہے. حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے. مگر باہر آتے ہیں رسی ساری جل گئی ہے، آپ کے بال کو بھی اثر نہیں ہوا. کیسے ہو گیا وہ باغ، وہ آگ باغ کیسے بن گئی؟ آج بھی بن سکتی ہے. اللہ تو وہی ہے نا. حضرت ابراہیم کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. آج بھی میری اور آپ کی آگ باغ بن سکتی ہے. جو بڑا طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بڑی پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ باغ بن سکتی ہے. کیسے؟ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. There is only one condition. وہ ایمان نہیں رہا ہمارے اندر. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی، مگر دل میں وہ ایمان تو لاؤ، اللہ پر بھروسہ تو لاؤ نا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک فاقہ کرتے تھے، کئی دن تک بھوکے رہتے تھے. مگر آج ہمیں کھانا چاہیے، طرح طرح کے کھانے چاہیے، اور کھانا نہ ملے تو شکوہ ہے، شکایت ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے پورا مہینہ گزر جاتا تھا، میرے آقا کے گھر اقدس میں چولہا نہیں جلتا تھا، چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا. کبھی 2 مہینے گزر جاتے، نبی پاک کے گھر میں آگ نہیں جلتی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خالہ جان، پھر آپ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ بی بی عائشہ سے وہ پوچھ رہے ہیں. تو فرماتی تھی کھجور اور پانی سے. ایک بار بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار ذی وقار علیہ الصلوۃ والسلام، تاجدار مکی مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عائشہ آؤ بابرکت غذا کھا لو. میں حاضر ہوتی تو سامنے 2 کھجوریں ہوتی. ہائے ہائے، ہمارے دسترخوان پر مطلب کا کھانا نہ ہو تو شکایت ہے، شکوہ ہے. اے اللہ تو نے دیا نہیں مجھے، میں پیچھے رہ گیا، یہ میں کیسا کھانا کھا رہا ہوں، یہ میں کیسے گھر میں رہ رہا ہوں، اتنے تھوڑے پیسے. اللہ کے حبیب اور بی بی عائشہ صدیقہ 2 کھجوریں مل کر کھا رہے ہیں اور خوش ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ بابرکت کھانا کھا لو. کیسے لوگ تھے وہ، یاد ہوگا آپ کو، غزوہ خندق کا موقع تھا. ایک صحابی رسول آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے حضور بہت بھوک لگی، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. کبھی باندھا میں نے اور آپ نے پیٹ پہ پتھر؟ اتنا بھوکا تو نہیں رہے نا کبھی. نبی پاک نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. ہائے ہائے ہائے، یہ صحابہ تھے، یہ نبی پاک کا زمانہ تھا. آج اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، مگر کمپلین ہے، شکایت ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. خدا را شکر کرنے والے بنے اور اپنی غذاؤں کو سادہ کریں، صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور یاد رکھیں عبادت کا ذوق چاہیے نا. آپ نوٹ کر لیں، رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت میں دل لگتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. افطار کے وقت آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ کمزور فیل کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان جب بھوکا رہتا ہے نا، اس کے اندر آٹومیٹکلی عاجزی آ جاتی ہے. روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر، بھوکے رہ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے. اسلام میں بہت سارے اعمال ایکچولی ہمیں میسج دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو حج نصیب فرمائے. حج تو پورا سفر ہی میسج ہے نا. خیمے میں رہ کر احساس ہوتا ہے کہ یار ساری زندگی جھونپڑی میں لوگ کیسے رہتے ہوں گے. مزدلفہ میں زمین پر سو کر احساس ہوتا ہے کہ آج 1 رات کے لیے سویا ہوں، ساری زندگی لوگ زمین پر رہنے والے کیسے رہتے ہوں گے. سادہ کھانا کھا کر احساس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی پسند کا کھانا نہیں مل رہا، ساری زندگی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنی ڈیزائر والا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے. مگر میسج لینے والا بھی تو میسج لینا. آج کل تو حج کو بھی ہولی پکنک بنا دیا بھائی، VIP والا پیکج چاہیے، A1 ٹاپ لیول کا، کوئی تکلیف نہیں چاہیے. ارے بھائی
حج میں تھوڑی تکلیف اٹھا لو تاکہ یہ قدم قدم پر گناہ بھی معاف ہو اور اس کے ذریعے آپ کو کوئی میسج تو ملے, کوئی تکلیف تو ہو, کوئی درد آلود تو ہو. اللہ کو میلا کچیلا حاجی پسند ہے کہ جب بندہ میل میں پسینے میں شرابور ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت خاص برستی ہے. پتہ ہے عرفات کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم, چلو دعا کرتے ہیں اللہ سے, 2026 شروع ہوا ہے نا, اللہ یہ والا سال اب سب کے لیے حج والا سال بنا. اے اللہ 2026 ہم سب کو حج نصیب فرما, آقا کے روضے کی حاضری عطا فرما. اور مجھے کل پرسوں کے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ کوریا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج پہ نہیں جاتے. تو چلے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ پر حج فرض ہے تو اس میں تاخیر نہ کریں. حج اسلام کے پلر میں سے ایک ہے, اور ایک ہی بار تو زندگی میں حج کرنا ہے. اگر حج فرض ہے تو اسی سال حج کرے, تاخیر نہ کرے. کیونکہ نبی پاک نے جہاں حج کے فضائل بیان کیے نا, میں بھی فضیلت بیان کر دیتا ہوں پہلے. عرفات کے میدان میں اللہ کریم فرشتوں سے پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو, پراگندہ بال, میلے کچیلے, دور دور سے آئے. اے فرشتوں یہ میری رضا کے لیے آئے ہیں, گواہ ہو جاؤ میں نے آج سب کی بخشش فرما دی. عرفات کے میدان میں سارے بخشے جاتے ہیں. یہ تو گولڈن چانس ہے بندے کو حج کرنا چاہیے. اور جو غریب ہے چلو اس پر تو فرض نہیں, جس پر فرض ہو گیا, اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں, واپس آئے تو گھر باندھے, آپ کی فیملی بھوکی نہیں رہے گی, تو پھر حج فرض ہو گیا نا آپ پر. اور اگر آپ فرض ادا نہیں کر رہے تو روایتوں میں آتا ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. نبی پاک فرما رہے, یعنی ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. تو اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے یہاں سن رہا ہے, جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہا ہے, اگر آپ پر حج فرض ہے. اچھا کل میں کل تھا رات کو ایک جگہ پر, اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے میرے ساتھ, وہ کہتے ہیں پیسے تو ہیں لیکن تمنا یہ کہ پہلے امی ابو حج کر لیں. تو شرعی مسئلہ سمجھ لیں, اگر آپ پر حج فرض ہے, یہ انڈیویجول عبادت ہے. آپ اپنی نماز خود پڑھتے ہیں, امی ابو الگ پڑھتے ہیں, ایسا نہیں آپ تو امی ابو کو کہتے ہیں میری بھی پڑھ لیں, اپنی عبادت خود کرتے ہیں. تو حج بھی آپ نے خود کرنا ہے. ہاں آپ کو اللہ نے اتنا دیا تو لے جائے امی ابو کو, بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس صرف آپ کے پیسے جمع ہو گئے ہیں تو آپ پر حج فرض ہو چکا, آپ تاخیر نہ کریں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کام ہو جائے, فلاں مسئلہ حل ہو جائے, فلاں گھر بنا لوں, فلاں بزنس سیٹل کر لوں, کسی بھی چیز کے لیے انتظار نہ کریں, چلے جائیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں کوئی کام رکا ہوا ہے تو جلدی چلے جائیں. کیوں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. حدیث پاک ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج تو میں کہتا ہوں بار بار کرنا چاہیے, کر بھی لیا تو دوبارہ کریں. پورے سال میں جو گرد لگ گئی, جو گناہ ہو گئے, پھر عرفات کے میدان میں جائیں, پھر مزدلفہ میں جائیں, رو رو کے دعائیں کریں, معافی مانگے, اللہ نے چاہا گناہ معاف کروا کے آئیں گے. لیکن کم از کم فرض حج جو ہے وہ ضرور کر لیں. تو بات ہو رہی تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام, انہوں نے ہمیں کتنی پیاری لائف گزار کر ہمیں بتایا, اور کئی کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. میں تھوڑا سا یہ ٹیکنیکلی بھی ایک بات بتا دیتا ہوں. دنیا آج کل آ گئی ہے آرگینک فوڈ پر. واٹ از میننگ آف آرگینک فوڈ, کہ اس میں پروسیس نہ ہوا ہو. آج سے کچھ عرصہ پرانی بات ہے, میں اپنی زندگی کے تجربہ شیئر کرتا ہوں اچھی نیت سے, اللہ کرے آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. میں مدینہ شریف میں تھا, مجھے ایک صاحب ملے, امریکہ میں رہتے تھے, ان کی عمر 60 سال تھی, 60 ایئرز اولڈ, بڑے فٹ, لگتے ہی نہیں تھے 60 سال کے. تو میں نے کہا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آرگینک فوڈ کھاتا ہوں, میں پروسیس فوڈ نہیں کھاتا. تو میں نے کہا اچھا. انہوں نے کافی ساری مجھے ٹپس دیں, باتیں بتائیں, پھر انہوں نے مجھے حدیث پاک سے سمجھایا, مجھے بڑا مزہ آیا. اس وقت حالانکہ پڑھا سب تھا, توجہ نہیں گئی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب جس گھر میں خواتین یا مرد 8 گھنٹے کچن میں ہوتے ہیں, اس گھر میں روزانہ اگر 8 گھنٹے کچن چلتا ہے نا, سمجھ لو 80% بیماریاں ہیں. جس گھر میں 6 گھنٹے کچن چلتا ہے, سمجھ لو 60% بیماری ہے. جس گھر میں 4 گھنٹے کچن چلتا ہے 40% بیماری ہے. 2 گھنٹے کچن چلتا ہے 20% بیماری ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہے کچن بند کر دو. میں نے کہا کچن بند کر دو سے کیا مراد ہے, کھانا کیسے کھائیں گے؟ کہتے ہیں ہم پروسیس کر کے فوڈ کو خراب کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا بتاؤ نبی پاک کے گھر میں کتنے دن چولہا جلتا تھا؟ میں نے کہا ہاں یار, یہ تو میں نے کئی بار پڑھا ہے کہ پیارے آقا کے گھر میں 1 مہینہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہ سنت بتائیں کیا ہے کھانا. ساری سنتوں کو میں غور کرتا گیا, کھجور, زیتون, انجیر, شہد, خربوزہ, یعنی نبی پاک دودھ, پیارے آقا کی ساری غذائیں آرگینک ہیں.
جو آج دنیا آرگینک فوڈ کی طرف آئی. آرگینک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اب اس کو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، جو اللہ نے بنایا وہ آپ زیادہ کھائیں، جو بندوں نے بنایا وہ کم کھائیں. یہی آرگینک فوڈ ہے. آپ سلاد کھائیں، آپ فروٹ کھائیں، آپ نٹس کھائیں، یہ تمام چیزیں وہ جو ڈائریکٹلی بنی، اس میں کوئی پروسیس نہیں ہوا. ہم انہی چیزوں کو لے کر گھی، مسالے، پتہ نہیں کیا کیا ڈال ڈول کے اس کو اپنے لیے الٹا خراب کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو کب پروسیس کرے، گوشت بھی نبی پاک نے کون سا کھایا؟ بھنا ہوا، باربیکیو جس کو آج ہم کہتے ہیں. کوئی پروسیس نہیں ہے، صرف بھون لیا اس کو. اللہ اکبر. میں غور کرتا گیا کہ آج دنیا جس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان پروسیس فوڈ، آرگینک فوڈ جتنا آپ کھائیں گے آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو ساری سنتیں ہیں. نبی پاک ککڑی کا استعمال فرماتے، کھجور کا استعمال فرماتے، تربوز کا استعمال فرماتے، فروٹس تناول فرماتے، دودھ پیتے، شہد استعمال کرتے. یہ ساری چیزیں کمال کی ہیں. اللہ اکبر. ہم اصل میں ہمیں انگریز سکھائے نا، اور کوئی بڑی سائنس کی بک سمجھ آئے تو پھر کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا تحقیق ہے. یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام میں موجود ہیں، ان کی سیرت میں موجود ہیں. میں آج آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی ڈائٹ پروگرام والا بیان ہو گیا. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو. میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں سیکھی، میں آج آپ کو بتاتا ہوں. آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں 60 ڈائریکٹ نہیں ہو سکے گا، 100% شاید ہی کر پاؤ گے آپ. 60 سے 70% جو ہے نا کھانا آپ اپنا آرگینک فوڈ کر دیں. یعنی وہ پہلے کھاؤں گا جو اللہ نے بنایا ہے. آپ سلاد پہلے کھا لیں، ٹھیک ہے. آپ دسترخوان پر دیکھیں ان پروسیس فوڈ کون سی ہے، فروٹ ہے، سلاد ہے، آپ پہلے وہ کھا کے جتنا پیٹ بھر سکتے ہیں بھر لیں. پھر اس کے بعد آپ پروسیس فوڈ کی طرف جائیں. آپ اپنی صحت میں شاندار فرق دیکھیں گے. آپ کی شوگر نیچے آ جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ روزانہ پراٹھے، روزانہ جناب بریانیاں، روزانہ کڑھائیاں اور وہ چیزیں جو زیادہ پروسیسڈ ہیں، یہ آپ کی صحت کو برباد کر رہی ہیں. کیونکہ ہماری وہ دیکھیں، اگر یہ فوڈ کھانا تو پیدل بھی تو چلے نا. آپ کے ملک میں تو میں جب سے پیدل نہیں چل پا رہا، اتنی ٹھنڈ ہے کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو وہ کہاں کرے بندہ؟ ہم اپنی باڈی کو سے فیٹ برن نہیں کر رہے، کیلوریز برن نہیں کر رہے، بس کھا رہے اور سو رہے یا بیٹھے ہوئے. تو یہی تو وہ چیزیں جو ہماری چیزوں کو برباد کر رہی ہیں. اچھا، اب یہ تمام چیزوں پر عمل اگر اس نیت سے کر لیا جائے، سبحان اللہ، دین میرا کتنا پیارا ہے، انما الاعمال بالنیات. اگر میں اس نیت سے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں کہ صحت مند رہوں گا تو عبادت کروں گا، صحت مند رہوں گا تو خوب اللہ کی عبادت بھی کروں گا، دین کی خدمت کروں گا. علماء فرماتے صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا ڈائٹ کرنا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا جناب سبحان اللہ ورزش کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اگر وہ غلط ماحول میں نہیں ہے. اگر آپ واک کر رہے ہیں، واک کرتے کرتے درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ، 1 گھنٹہ واک کریں تو 1200 درود پاک بھی ہو جائیں گے، واک بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا. تو مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں نے بیمار نہیں ہونا، میں نے صحت مند رہنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے اور بھوک سے کم کھانا. میں ابھی بہت ساری روایتیں میرے پاس موجود تھی کہ کیسے کیسے نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ. اور اب میں نے جیسے کہا نا کہ سائنس سے بھی پروف ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس کا مطلب پروسیس فوڈ کم سے کم استعمال تھا. اور ہمارا جناب پورا دن کچن چل رہا ہوتا ہے، یہ پکا دو، وہ پکا دو، یہ بنا لوں، مائکرو ویو میں بنا لوں. کم سے کم پروسیس فوڈ کھائیں، انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. اچھا، اب آخری بات میں اس موضوع سے کر لوں، پھر بیان کو اختتام سے لاتے ہوئے ہم سب کی دلوں کی دھڑکن ایک بڑی پیاری ہستی ہے کہ جن کا ذکر اس مہینے میں ہونا ضروری ہے، ان کی بھی ایک بات کروں گا. سائنس کی میں نے جیسے بات کی نا، اب ذرا سنیے. ایک غیر مسلم ڈاکٹر امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا. کہتا ہے علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الادیان دینی علم اور علم الابدان یعنی ڈاکٹری کا علم. آپ کے قرآن میں علم الادیان تو ہے، آپ کے اسلام میں علم الادیان تو کافی ہے، علم الابدان بھی ہے. تو آپ نے کہا بالکل ہے، میرے رب نے قرآن میں جا بجا ہماری تربیت فرمائی ہے. میں ایک آیت سناتا ہوں. آپ نے آیت سنا دی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن نے تو چند لفظوں میں بڑی کمال کی بات فرما دی. کیا آپ کے نبی علیہ السلام نے بھی کوئی میڈیکل سائنس کے بارے میں، انسان کی باڈی کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. وہ حدیث کیا سنائی؟ سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. انسان کو صرف چند ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی رکھیں. جب اس غیر مسلم ڈاکٹر نے یہ حدیث اور قرآن کی آیت سنی تو کہتے ہیں ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا. تمہاری کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام نے جالینوس جو اس زمانے کا سب سے بڑا حکیم تھا، کہا اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ساری طب کا خلاصہ ایک آیت اور ایک حدیث میں بیان کر دیا. یہ میرا دین ہے.
پرابلم پتہ ہے کہ ہم دوسروں سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، اوئے ہوئے فلاں ملک کا تو جناب جو قانون ہے نا، وہاں جو رائٹس ہیں، وہاں جو صفائی ہے، وہاں جو قانون ہے. ارے اللہ کے بندو دین تو پڑھیں. صفائی جس ایمان میرے آقا نے فرمایا ہے، نبی پاک نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. پرابلم یہ ہم عمل نہیں کرتے. اگر ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں تو مسلمان سے زیادہ دنیا میں بہترین قوم کوئی اور نہیں ہوگی. پرابلم یہ پریکٹیکل نہیں ہے، دوسروں نے عمل کر لیا، دوسرے ہمیں لگتا ہے بڑا کمال کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی پتہ چلا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بھوک برداشت فرماتے تھے، صحابہ کرام کس طرح سادہ زندگی گزارتے تھے، ہمیں بھی اس کے بارے میں پتہ چلا اور ہم بھی اس پر عمل کریں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں. ان دنوں میں بھوک سے کم کھانے کا ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزے رکھنا شروع کر دیں. ہیں سبحان اللہ، ایسی ایسی فضیلتیں ہیں. ذرا فضیلت سن لیں. ماہ حرام میں حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ذرا ماہ حرام کون کون سے؟ رجب چل رہا ہے، یہ بھی ماہ حرام ہے. پھر اسی طرح ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم. تو اس مہینے میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ پکڑ لیں، کوئی بھی 3 دن یہ روزہ ضرور رکھ لیں. اور سبحان اللہ، ایک اور جگہ فرمایا جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. ابھی ٹائم ہے، 7 روزے رکھ لیں. اور ابھی تو سبحان اللہ 27ویں شب آنے والی ہے. اور 27ویں شب یاد ہے نا آپ کو کون سی شب ہے؟ کیا ہوا تھا؟ شب معراج. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے جو شب معراج عبادت کرے، قیام میں گزارے اور دن کو روزہ رکھے، اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت کے مطابق 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو 27 رجب کا روزہ بالکل نہ بھولیے گا. ڈیٹ انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گی کہ کب ہوگا، اجتماع ہوگا، اس میں بھی شرکت کریں. 27 رجب کا روزہ رکھے تو روزوں کے ذریعے بھوک سے کم. اچھا پھر روزے میں بھی پرابلم ہے. ابھی رمضان آئے گا نا، کچھ لوگوں کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. یار رمضان میں کیسے وزن بڑھ گیا؟ آپ نے روزے نہیں رکھے؟ بالکل رکھے تھے. پھر کہ تو سحری میں زیادہ اس لیے کھایا تھا کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہا تھا، اور رات 2-3 بار دوبارہ کھا لیا کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے. بھائی اس لیے رمضان نہیں آیا. یہ طرح طرح کی آئٹم ہے. دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوٹلیں سج جاتی ہیں اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. کسی غیر مسلم کو اگر پوچھے نا رمضان میں گھما کر، خاص طور پہ پاکستان میں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش وغیرہ لے جا کر، یار بتاؤ کیا چل رہا ہے، تو وہ کہے گا یار مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے. ہر جگہ بورڈ لگ جاتے ہیں، پکوڑے، سموسے، افطاری، آل یو کین ایٹ. رمضان بھوکا رہ کر عبادت کرنے آیا تھا، ہم رمضان میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں. اس بار ہم نے بیان سنا ہے رمضان میں بھی اپنا وزن بھی اس بہانے مینٹین کر لیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اور بھوک سے کم کھائیں. بھوک لگے گی تو احساس ہوگا نا. اور پھر سبحان اللہ جب پیٹ میں بندے کا کھانا کم ہوتا ہے نا، عبادت میں دل زیادہ. اب دیکھ لیں کبھی پیٹ بھرا آپ کو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے گا. آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، بوجھل ہو رہی ہوں گی. نہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کو نیند آ رہی ہو تو ٹھیک ٹھاک اچھا ڈنر کر کے آیا ہوگا. اچھا جس نے ڈنر نہیں کیا اس کو بھی اب لگ رہا ہوگا بیان ختم کب ہوگا بھائی، اس کے بعد ہماری وہ بھی ذرا باری آ جائے، کیونکہ وہ ہر وقت دماغ میں سواری ہے بریانی کب ملے گی. تو اللہ کے بندوں کبھی اس کے بغیر بھی کوئی زندگی میں کام ہونا چاہیے. اچھا میں نے کیا کہا تھا کہ بیان کے آخر میں اب 2-4 منٹ آپ سے لوں گا، اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، کیونکہ اس مہینے میں رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز کیا کمال کی ہستی ہیں. آپ ہندوستان تشریف لائے تو سب لوگوں نے آپ کو ڈینائل کیا، آپ کا استقبال نہیں ہوا تھا، مگر آپ لگے رہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی کامیابی دی کہ بعض روایتوں کے مطابق 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اللہ نے کتنی بڑی کامیابی. اچھا آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ آپ 15 سال کے تھے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ کو بڑی پراپرٹی مل گئی، باغ مل گیا، کھیت مل گیا. یعنی 15 سال کا نوجوان ہے اور پیسے بھی آ گئے. ایسے موقع پہ بندہ بگڑ جاتا ہے. مگر والد صاحب نے تربیت اتنی اچھی کی تھی کہ آپ بڑے ملنسار، بڑے با ادب تھے. آپ کے باغ سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، وہ اللہ والے تھے، حضرت عبداللہ کندوزی رحمت اللہ تعالی. اچھا اب جب وہ آپ کے باغ سے گزرے نا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے بڑے نورانی چہرے والے بزرگ جا رہے کہ حضرت ہمارے باغ میں آ جائیں. باغ میں بٹھایا، بڑی محبت سے انگور وغیرہ پیش کیے. بزرگ بڑے متاثر ہوئے کہ 15 سال کا نوجوان کتنا با ادب ہے. انہوں نے اپنے جیب سے، اپنے جھولی سے ایک روٹی کا کھلی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت خواجہ غریب نواز جن کا نام اس وقت معین الدین تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا دیا. اللہ اکبر. وہ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی. کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت معین الدین کو غریب نواز بنا دیا اور پھر پوری دنیا میں آپ کے نام کے ڈنکے ہوئے.
مگر اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمیشہ یاد رکھیں ادب بڑا ضروری ہے زندگی میں. آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، آپ سے بڑی عمر کا کوئی بندہ ہے، بے شک آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، پیار سے بات کریں، ادب سے بات. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. زندگی کا اصول بنائیں کہ اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں سے محبت، پیار، ادب سے بات کرنی. بچوں سے بھی پیار کرنا ہے. بچوں پر بھی سخت ہوتے کچھ لوگ، بڑوں سے بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. برباد ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، بے ادب بے نصیب. اچھا، خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا پیارا کال، گولڈن ورڈز، میں چاہتا ہوں سب یاد کر کے جائے. آج کا فراز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی میرے بیان سے پہلے کہ بھئی اجتماع کے بعد کچھ ایسا یاد کر کے بھی جائیں جو دوسروں کو بھی بتا سکے اور عمل بھی کر سکیں. تو غریب نواز کا بڑا کمال کا کال ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانی ہیں. کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بن جائے؟ اللہ کا دوست، آئے ہائے، اپنے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے اگر اللہ کے دوست بن جائے. There are 3 things. وہ کہتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے اس کی شفقت ہوتی ہے آفتاب جیسی، دل ہوتا ہے دریا جیسا، اور عاجزی ہوتی ہے زمین جیسی. اب یہ میرے ساتھ آپ ریپیٹ بھی کریں گے اور میں ایک ایک منٹ میں اس کو ڈسکرائب بھی کر دوں گا. فرماتے شفقت آفتاب جیسی. شفقت کیسی؟ شفقت کس کو کہتے ہیں؟ پیار، توجہ، محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، سن. اوکے، شفقت آفتاب جیسی. اب صبح سورج نکلے گا تو کس کس کو روشنی دے گا؟ صرف مسلمانوں کو دے گا؟ سب کو دے گا. صرف کوریا والوں کو دے گا؟ نہیں، سب کو دے گا. پہاڑوں کو بھی دے گا، دریاؤں کو بھی دے گا، ریگستانوں کو بھی دے گا. اس کا مطلب سب کو پیار دیتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے سورج. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ سب سے پیار سے ملتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یار میں گجرانوالا والا ہوں، گجرانوالا والے سے ملوں گا. میں تو منڈی باؤدین کا ہوں، منڈی باؤدین. بنگالی بھائی بنگلہ والوں کو ڈھونڈیں گے. انڈیا والا انڈیا والے سے مل رہا. ہماری تو دوستیاں بھی اپنی قوم والوں سے، پیار بھی، محبت بھی ایک دوسرے سے ہی کرنی ہے. ارے سب کے ساتھ. ابھی آپ نے سنا کہ غیر مسلم تھے لوگ، صحابہ اپنے گھر لے کے کھانا کھلانے. کیوں؟ کہ کھانا کھلائیں گے، دین سکھائیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا. اگر ہمارا انداز ہی الگ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے غیر مسلموں سے دوستیاں نہیں لگانی. ہاں اگر کوئی تعلق اچھا رکھنا ہے تو اس نیت سے کہ یہ اسلام کے قریب آ جائے. پتہ چلا دوستی لگا کر میں ان کے قریب چلا گیا، میرا ایمان نہ چلا جائے، تو پھر نہیں لگائے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو پیار سے پیش آئے. امیروں کے ساتھ الگ انداز ہے، غریبوں کے ساتھ الگ انداز ہے. نہیں، شفقت آفتاب جیسی، سب سے پیار، سب سے محبت، سب سے مسکراہٹ، سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر ملنا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم ہندوستان والوں سے ملیں، بنگلہ دیش والوں سے ملیں، نیپال والوں سے، ازبکستان والوں سے. ارے جو میرے آقا کا امتی ہے وہ میرا بھائی ہے، میں سب سے محبت سے بات کروں گا. اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی شفقت کیسی ہوتی ہے؟ یاد کر کے جانا. شفقت کیسی؟ ریپیٹ کریں گے. شفقت آفتاب جیسی. کہتے ہیں دل دریا جیسا. دریا کیا کرتا ہے؟ بڑا خوبصورت، بارش کا پانی بھی گرتا ہے دریا میں، دریا اس کو ویلکم کرتا ہے. جھرنوں کا پانی، آبشار، واٹر فال، بیوٹیفل منرل واٹر، دریا اس کو بھی لے لیتا ہے. مگر دریا میں اگر نالے کا پانی آتا ہے دریا اس کو بھی لے لیتا ہے. کوئی گندگی بھی کر کے چلا جاتا ہے دریا اس کو بھی ملا. سب کو ملا کے ایک ہی رنگ میں رنگ کے دریا چلتا رہتا ہے. دریا کبھی روکتا ہے؟ تم نہیں آؤ، تم نہیں آؤ، نکلو یہاں سے. ویلکم. ہر چیز دریا میں آ رہی ہے، دریا سب کو لے رہا ہے، رکتا بھی نہیں، چلتا رہتا ہے. اے ہائے، اللہ ایسا دل عطا کر دے. ہم کہیں جو میری تعریف کرے وہ میرا، مخالفت کرے نہیں بھائی اس سے بات نہیں کرنی، اس سے تو بات ہی نہیں کرو بھائی، اس کا کام ہی اعتراض کرنا. ارے زندگی ایسے نہیں گزرے گی. دل دریا جیسا رکھو. 25-50 لوگ پیار کریں گے، 2-3 لوگ اعتراض کریں گے، کوئی حوصلہ افزائی کرے گا، کوئی دل توڑ دے گا، کوئی ہاتھ پکڑے گا، کوئی ہاتھ جھٹک دے گا، کوئی گھر بلائے گا، کوئی نہیں بلائے گا، کوئی دعوت دے گا، کوئی دعوت نہیں دے گا، کوئی درس سنے گا، کوئی درس نہیں سنے گا. کوئی بات نہیں. دل کیسا؟ ہاں اگر بڑا کام، دین کا بڑا کام کرنا ہے تو بھی دل بڑھیا دریا جیسا. بلکہ میں کہتا ہوں اچھی فیملی چلانی ہے نا. گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے نہیں کہ کہاں بھی ناراض ہونا، ہر بندے سے ناراض ہو جائیں گے. ابو سے ناراض، امی سے ناراض، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، داماد سے ناراض، بہنوئی سے ناراض. وہ ناراض کوالٹی سافٹ ویئر ناراض والا ڈلا ہوا ان کے. وہ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، یار اس سے بات نہیں کرو ناراض ہو جائے گا. ناراض، اس کا نام ہی ناراض ہو جاتا ہے. یار یہ بچوں والا کام ہے بات بات پہ ناراض ہونا. غلطی ہو جاتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہو جائے گی، بھائی سے بھی ہو جائے گی، بہن سے بھی ہو جائے گی، دوست سے بھی ہو جائے گی. ہم سارے انسان ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں. الانسان، what is the definition of انسان؟ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. انسان مکسچر ہوتا ہے خطا کا، بھول کا اور مسٹیک کا. ہو گئی مسٹیک، کوئی بات نہیں. بھائی ہے میرا نمازی سے ناراض ہو کے بیٹھے، ساتھ صف میں کھڑے ہاتھ نہیں ملاتے. ارے کمال ہے یار. ایک مسلمان ایک مسجد میں آئے ہو، آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے. نہیں، بلکہ ایسا بھی میں نے سنا اس مسجد میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ آتا ہے،
توبہ 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 یار, کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بھائی ہیں, ہو گئی مسٹیک, ختم کرو. اللہ کا دوست کیسا ہوتا ہے, اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ ہاں, آپ کاروبار میں ترقی کرو گے اگر دل دریا والا ہے, آپ فیملی میں ہر دل عزیز ہو جاؤ گے اگر دل دریا والا ہے, آپ دوستوں میں مقبول ہو جاؤ گے اگر دل دریا جیسا ہے, آپ دین کا بڑا کام کر لو گے اگر دل دریا جیسا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر پریشان ہوتے گئے کچھ بھی بڑا کام نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی. عاجزی کیسی؟ کس پہ بیٹھے ہوئے ابھی آپ؟ زمین پہ بیٹھے ہیں نا, سب کے پیروں تلے ہے. کبھی زمین نے احتجاج کیا کہ میرے پر پیر کیوں رکھ رہے ہو؟ نہیں, بچھی ہوئی ہے. اللہ کرے ایسی عاجزی نصیب ہو جائے. بندہ بچھا رہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا, اکڑ کر چلنا ہے. میری عزت کرو, مجھے اوپر بٹھاؤ, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, مجھے بلایا نہیں, میرا نام نہیں لیا, پوسٹر میں میرا نام نہیں ڈالا, اجتماع میں میرا نام لے کر اعلان نہیں کیا, مسجد میں اتنا بڑا کام کیا تھا کسی نے شاباش نہیں دی. واٹ از دس؟ اللہ کے لیے کیا ہے نا, کیوں نام چاہیے, کیوں تکبر ہے, کیوں گھمنڈ ہے؟ نہیں, عاجزی زمین جیسی. رزلٹ کیا ہے؟ یہ 3 کام کر لو گے تو دوست کس کے بن جائیں گے یار؟ سوچو تو صحیح, اللہ کا دوست بن گیا تو پھر تو ختم ہے نا, ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں, اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے؟ شفقت, مل کر شفقت کیسی؟ دل کیسا؟ دریا جیسا. عاجزی زمین جیسی. اللہ مجھے بھی عطا کر دے, آپ کو بھی عطا کر دے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس ماحول سے وابستہ رہیں. آج اجتماع میں بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں, آلموسٹ آپ نے اتنا بڑا ہال بھر دیا ہے, لیکن مزہ یہ آئے گا کہ ہر جمعرات آئیں. یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. آج تھوڑا ہر سیٹرڈے کو آج تھوڑا لمبا ہو گیا اجتماع, ویسے نارملی اتنا لمبا نہیں ہوتا ہوگا. تو آپ آئیں, 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. پھر مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے پروگرامز دیکھتے رہیں, قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیں. ابھی تو اور مرکز بنانے ہیں, ابھی اور اجتماع بچوں کے سینٹرز بنانے ہیں, اسلامی بھیٹوں کے سینٹر بنانے ہیں. تو جو یہاں ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اس میں آگے بڑھ کر حصہ ملائیں. مجھے بلکہ آج فراز بھائی بتا رہے تھے کہ ہم تو یہاں سے رہ کر دیگر قریبی ملکوں میں دینی کاموں کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بھی فائنینشیلز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جاپان میں بھی مرکز بنا ہے, وہاں امام صاحب کی سیلری بھی یہاں سے جاری ہوتی ہے, اور بھی دینی کام ہے. تو یہ اپنی دعوت اسلامی جب اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو اپنے زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے عطیات میں, بلکہ پریکٹیکلی بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ماشاءاللہ میں کئی جگہوں پر دیکھتا ہوں کہ کئی نوجوان بڑھ چڑھ کر کوئی لنگر بنا رہا ہوتا ہے, کوئی ساتھ دے رہا ہوتا ہے, کوئی انتظام کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر وطن سے دور ہے اور اللہ یہاں ہم سے دین کی خدمت دے رہا ہے تو ہمیں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.